اور سارے تبصرے کر رہے ہیں. میرے بھائی 1 مہینہ تبصرے رہنے دو, میری تو مانو تو خبریں بھی رہنے دو. آپ 1 مہینہ اپنے آپ کو قرآن مجید سے جوڑو. آپ کوشش کرو خوب توجہ کے ساتھ اللہ کی عبادت. اور ایک تیسری عبادت جو بڑی اہم ہے رمضان میں, اور وہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, خیرات کرنا, سخاوت کرنا. یہ سخاوت صرف امیر آدمی کی ڈیوٹی نہیں. غریب ذرا زیادہ غور سے سنیں کیا کہہ رہا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم ایک کھجور اللہ کے راستے میں دیتے ہو نا, 1 کھجور, پھر سنو کیا عرض کر رہا ہوں, 1 کھجور تم اللہ کے راستے, کیا مثلا قیمت ہے آج 1 کھجور کی, اور ہمارے ہاں کیا حیثیت ہے. فرمایا 1 کھجور جب تم اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں دیتے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما کے اپنے سیدھے دستے مبارک میں لیتا ہے جو اس کی شان کے لائق. اور فرمایا تمہاری اس 1 کھجور کی اللہ نشو و نما کرتا ہے, اسے پالتا ہے, بڑا کرتا ہے. فرمایا وہ 1 کھجور اللہ تعالیٰ پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے. اور ایک یہاں تو 1 کھجور کی بات ہے نا, ایک حدیث میں حضور نے فرمایا دوزخ سے بچ جاؤ, چاہے کھجور کا 1 ٹکڑا صدقہ کر کے بچ جاؤ, لیکن دوزخ سے بچ جاؤ. کچھ خیرات, کچھ صدقات اس کا مزاج پیدا کرے. اور ہمیں تو دین نے یہاں تک کہا ہے, سخاوت یہاں سے شروع کرنے کا فرمایا کہ گوشت بناؤ تو شوربہ زیادہ کر لیا کرو, پڑوسیوں کو بھی شامل کر لو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شوربہ ذرا زیادہ کر لو اور پڑوسیوں کو شامل کر لو. کچھ لوگ سخاوت کا مزاج نہیں رکھتے, وہ کہتے ہیں میں خود بڑا غریب ہوں. او بھائی بانٹنے کا مزاج تو بنائے, اللہ عطا بھی کرے گا. 2 آدمیوں کا کھانا 3 آدمی کھا سکتے ہیں, 3 کا 4 آدمی کھا سکتے ہیں. ہم نے دیہاتوں میں وہ بزرگ بھی دیکھے جو صرف اپنی پکی ہوئی افطار لے کے مسجد میں چلے جاتے تھے, کہتے تھے شاید کو مسافر بھی آ جائے تو میں شامل کر لوں گا. صرف اپنے لیے جو افطار کا سامان تھا اسی کو ذرا بڑھا کے لے جاتے کہ مسجد میں جا کے کھولتا ہوں روزہ, شاید وہاں مجھے کوئی مسافر مل جائے. سخاوت مال سے ہوتی نہیں اگر بندے کا دل بڑا نہ ہو تو, صرف پیسوں سے نہیں ہوتی اگر ظرف بڑا نہ ہو تو. اور بندہ غنی ہمیشہ دل کا ہوتا ہے. کتب حدیث میں پورا باب ہے کہ بندہ دل کا غنی ہوتا ہے. اس لیے درویش نے کہا تھا مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا. مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا. ہاں ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا. یہ مت سمجھنا پھر اس کے پاس ہوتا کچھ نہیں, وہ کرتا سخاوت ہے, پر کیا بات وہ کنگال نہیں ہو سکتا, ہر وقت اس کی جیب بھری رہتی. میرے بھائی خوب سخاوت کریں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی کو روزہ افطار کراؤ, جتنا ثواب اسے رکھنے کا ملے گا اتنا تمہیں افطار کرانے کا ملے گا. اور فرمایا یہ تو اس کے لیے بیان کیا جو صرف 1 گھونٹ پانی سے یا 1 کھجور سے افطار کرائے. جو پیٹ بھر کے کھلائے اس کا تو اجر وراء الورا. نبی پاک علیہ السلام کی سخاوت رمضان میں بڑھ جاتی تھی. حضور قیدیوں کو رہا کرتے, بانٹتے, زیادہ سے زیادہ دیتے اللہ کے راستے میں. لیکن ہمارے ہاں سیاسی افطاریاں ہوتی ہیں. سیاسی یعنی اپنے اپنے تعلق والوں کو بلایا کسی VIP جگہ پہ, اور وہاں جناب بہترین اچھے کھانے بوفے شوفے لگائے. تو جو غریب بیچارے جن کا حق بنتا تھا, جن کے لیے ضرورت, وہ مجھے بچے کہنے لگے ہم روز دسترخوان لگاتے ہیں, بڑے لمبے خرچے ہیں. تو میں نے کہا بتاؤ کبھی کوئی امیر بھی آ کے بیٹھا ہے تمہارے دسترخوان؟ کہنے لگے نہیں غریب لوگ ہی آتے ہیں. تو پھر میں نے کہا تم اللہ کی اس بات پر راضی نہیں ہو کہ رب کریم نے توجہ دلا دی ہے, یہاں آ جاتے ہیں غربا کہ چلے یہاں افطار کر رہا ہوں. بہت بڑی سعادت ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے, لیکن ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو بھی نا رمضان کی افطاریاں بھی ان کو بھی دنیا داری بنا لیتے ہیں. ووٹ پکے کرنے کے لیے, تعلقات پکے کرنے کے لیے, گاہک اور
سیلز مین پکے کرنے کے لیے اسی میں اس کو بھی لگا دیتے ہیں. کچھ کام جنت پکی کرنے کے لیے بھی کر لینے چاہیے. وہ ایک درویش سکول چلاتے تھے نا، تو وہ جو بچہ بھی آ کے منت کرتا نا، ان کا وہ کلرک جو تھا، جو ایڈمن کا آدمی داخلہ کرتا تھا، تو فیس رکھی ہوئی تھی داخلے کی، تو وہ اس کے پاس لوگ جاتے، وہ فیس بتاتا، تو وہ آ کے ان سے کہتا جناب وہ فیس مانگ رہے، کہتے اس کو فری داخل کر لو، غریب ہے. 2 بھی داخل کیے، 4 بھی کیے، 6 بھی کیے، وہ درجنوں روزانہ فری داخل ہونے لگے. تو وہ اس کا جو اس نے ملازم رکھا تھا کلرک، اٹھ کے آیا، کہنے لگا صاحب آپ سارے بچے فری داخل کر رہے ہیں، اس طرح کاروبار تو نہیں نہ چلتے، اس طرح کام تو نہیں نہ چلتے. تو اس نے کہا تمہیں کس نے کہا ہے میں کاروبار کر رہا ہوں؟ کہا پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے میں اپنے جنازے کے بندے پکے کر رہا ہوں. میں اپنے جنازے کے، کسی کو کہنا نہ پڑے میرے لیے دعا کر، کچھ پکے ہو جائے، جب میں جاؤں مروں تو ان کے دلوں سے دعا نکل جائے. اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا. جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خانے وچ، جام ٹوٹ جان کے میں خانہ مینوں روے گا. کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، گلیاں دا یانا تے سیانا مینوں روے گا. او بھائی آپ کچھ ایسا تو کریں کہ کچھ جنت بھی پکی ہو، کچھ جنازے کے بندے بھی پکے ہوں. ساری دنی رمضان میں بھی افطار کرانے لگے تو وہی آپ نے پکے کر لیے اپنے ووٹر سپورٹر اور سیلز مین اور گاہک، کس چکر میں پڑ گئے؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ ہر چیز کو کمرشل نہ بنائیں. یہ ماہ نور و سرور رمضان المبارک، اس میں پوری تیاری کے ساتھ داخل ہوں، پورے حسن ظن کے ساتھ داخل ہوں، ساری برکات اس کی سمیٹنے کی کوشش کریں. 3 باتیں میں نے شروع میں نصیحت کی عرض کی، پھر 3 عبادات پہ زور دیا، اب 3 گزارشات کرنی ہے آپ سے. کر لوں جی؟ چلیں جمہوری ملک ہے، آپ سارے نہیں بول رہے، کر لوں بات. ایک تو رمضان میں غصہ نہیں کرنا، مشکل کام بتا دیے. غصہ نہیں کرنا، نہ گھر والوں پہ نہ باہر والوں پہ. کچھ لوگ باہر بالکل نہیں کرتے، گھر بہت زیادہ کرتے. تو غصہ نہیں کریں، چھوڑ دیں. اس سے نا روحانیت پہ بڑا اثر پڑتا ہے. کبھی کبھی غصے سے غصہ انسان کو تکبر تک لے جاتا ہے، وہ خطرناک صورتحال ہو جاتی ہے، روحانی زندگی میں بڑی تباہی مچاتا ہے. دوسری گزارش آپ سے یہ کرنی ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں کوشش کریں، آپ جن سے آپ ناراض بھی ہیں نا، اگر کچھ ایسا ہے نا کہ آپ ان کو معاف نہیں کر پا رہے تو رمضان میں کر دیں معاف، بوجھ اتر جائے گا. آپ تو معاف کر کے جائیں نا اللہ کی بارگاہ میں، آپ تو گنجائش پیدا کریں نا، آپ نے روزے رکھنے اللہ کے حضور حاضر ہونا، معاف کر دیں. یہ معافی بڑی برکت والی چیز ہے، کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. بدلہ لے کے انسان تنگ ہوتا ہے، انتقام لے کے اور زیادہ گھٹن فیل ہوتی ہے، لیکن معاف کرنے سے سکون پیدا ہوتا ہے، ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. تیسری میری گزارش آپ سے یہ ہے، رمضان المبارک میں لوگوں کے لیے آسانیاں کرنے کی کوشش کریں. خود سے محسوس کر لیں کہ کہاں آپ کی ضرورت ہے اور آپ وہاں پہنچ جائیں. اگر آپ کہیں نماز پڑھنے کے لیے بھی جاتے ہیں تو ایثار کا مظاہرہ کریں، دوسروں کو گنجائش دے دیں، دوسروں کو موقع دے دیں. اگر آپ کا کہیں لین دین ہے اور سامنے والا تنگ دست ہے تو اس ماہ مبارک میں کم از کم اس کے لیے آسانی رکھیں، گنجائش کریں. جس حد تک ہو سکے دوسروں کو تکلیف سے بچائیں. آہستہ آہستہ نا کچھ شدتیں سی پیدا ہو گئی ہیں مسلمانوں کے دلوں میں، اپنی ذات کے لیے رنجشیں بڑھ گئی ہیں. خوبصورت ترین لوگ بھی بعض اوقات حالات کے تقاضوں کی وجہ سے اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں جو ان کی شخصیت کے ساتھ میچ نہیں کرتا. محسوس ہوتا یار تو بڑا عظیم آدمی ہے، تیرا نہیں بنتا یوں کرتا، تو بہت بڑے قد کاٹ کا آدمی ہے، تیرا معیار بڑا بلند ہے، تیرا نام بڑا اونچا ہے، تیری سوچیں اور تیرے وچار بڑے پائے کے ہیں، تجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے. رمضان شریف بہت بڑی تربیت کا ماہ مبارک، کوشش فرمائیں اس میں کہ آپ درگزر سے کام لیں، آپ آسانی کریں، آپ کوشش کریں کہ کسی شخص پر بوجھ نہ بنے.
میں تراوی پڑھنے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے، تو ایک دفعہ حافظ صاحب سے نا کچھ ان کو مشابہ زیادہ لگے سنانے میں، تو ایک دوست کہنے لگے کہ میں نے ان سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا آج نہ کرنا۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا آج آپ نے بات نہیں کرنی، اس لیے کہ وہ پہلے خود بڑے ڈسٹرب ہیں، وہ جو زیادہ لگے ہیں نا ان کو درمیان میں جا کے وہ پچھلوں کی انہوں نے ٹینشن لی ہے کہ میں تو اتنا یاد کیتا سی یہ کی بڑے ہیں، تو آپ کو نہیں پتا تو بوجھ کیوں بنے ہم کسی کی طبیعت پہ؟ تو آج نہ سارے ان کو شاباش دے کے گزر جاتے ہیں، تو کل بات کریں گے۔ تو اللہ نے فضل کیا، کل ایسا ہوا ہی کچھ نہیں۔ تو ہم بعض اوقات اتنا پریشرائز کر دیتے ہیں بعض چیزوں کو کہ جب کوئی بندہ پریشر میں آ کے کوئی کام کرتا ہے تو صحیح بھی کرنا ہونا تو اس سے غلط ہو جاتا ہے۔ تو تھوڑی گنجائش دینی ہے، لوگوں کے لیے آسانی کرنی ہے، کہیں بس اسٹاپ پہ کہیں خریداری کے لیے جائیں، کسی جگہ بھی تھوڑی گنجائش دیں کہ جناب آپ پہلے کر لیں، میں انشاءاللہ کر لوں گا، میرے پاس وقت ہے، ٹائم ہے۔ تھوڑا سا حوصلہ بڑا کر کے جئیں، جینے میں مزہ آئے گا، لطف اور سرور حاصل ہوگا۔ یہ بڑی خوبصورت بزم سجائی گئی اور پھر اتنے خوبصورت عنوان پر کہ ہم نے ان چیزوں میں سے ایک بہت بڑی چیز ہے انسان کی سوچ، اس کا گمان۔ اگر انسان کی سوچ اچھی ہو، خیالات مثبت آتے ہوں اور وہ گمان اچھا رکھتا ہو تو اس کی زندگی بہت ساری خوشیوں سے بھر جاتی ہے۔ لیکن اگر اس کی سوچیں اس کے کنٹرول سے بہت دور نکل جائیں، بدگمانیوں کا ہر وقت غلبہ ہو، مایوسی کی، پریشانی کی اور الجھی ہوئی سوچیں ہر وقت اس کے پیچھے رہتی ہوں، تو انسان زندگی میں جو اس کے پاس نعمتیں موجود ہوتی ہیں ان کا بھی لطف نہیں اٹھا پاتا۔ وہ تیزی سے مایوسیوں کی طرف بڑھتا ہے، کمزوریوں کی طرف بڑھتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کی گفتگو سننے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی نظر میں شاید کوئی آدمی بھی اچھا نہیں رہا، کوئی بھی نیک جذبات کے ساتھ میدان عمل میں موجود نہیں رہا، معاذ اللہ دنیا کے اندر شر ہی شر پھیل گیا ہے، برائی ہی برائی عام ہو گئی ہے۔ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، یہ ہو نہیں سکتا کہ سارے لوگ برے ہو جائیں، لیکن بدگمانیوں کے غلبے، بری سوچیں اور بکھرتی ہوئی سوچیں اور ٹوٹتے بکھرتے خیالات اور ناپختہ ارادے، کمزور ارادے، یہ لوگوں کو بہت زیادہ پریشان کر دیتے ہیں اور مایوس کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ فرمایا اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو، بہت سارے گمانوں سے تو ویسے ہی اجتناب کرو، بہت ساری سوچوں سے تو ویسے ہی بچو۔ ان بعض الظن اثم، بے شک بعض گمان گناہ ہے۔ بہت سارے گمانوں سے، بہت ساری سوچوں سے، بہت سارے برے خیالات سے تو ویسے ہی اجتناب کرنا چاہیے، قریب ہی نہیں آنے دینا چاہیے۔ یہ ہمارے رب کا ہمارے لیے ارشاد ہے، یہ کریم رب کا ہمارے لیے یہ فرمان ہے۔ مثبت سوچ مثبت عمل کو جنم دیتی ہے، مثبت لوگ معاشرے کے اندر خوش رہتے ہیں، مثبت لوگ جو ہوتے ہیں ان کی دوستیوں کو دوام ہوتا ہے، جو مثبت لوگ ہوتے ہیں ان کے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، جو مثبت زندگی گزارتے ہیں، مثبت طرز حیات سنی اور میں ان کے تبصرے سے بڑا محظوظ ہوا کہ یار آپ کو تو بڑا باریک کر کے پتہ ہے اور ہر بات کا ہی پتہ ہے، یعنی آخر تک آپ جانتے ہیں اور بڑی گہرائی سے جانتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا چونکہ محبت کا تعلق تھا، میں نے کہا اگر آپ ناراض نہ ہوں تو آپ نے اتنا تبصرہ کیا ہے ان پر، تو میں چھوٹا سا آپ پر نہ تبصرہ کر دوں۔
تو وہ کہنے لگے کر دیں. تو میں نے کہا ویسے کافی عرصے سے میرا آپ سے تعلق ہے، اگر وہ معروف ہیں تو دل آپ کا بھی بہت کرتا ہے معروف ہونے کو، اور اگر وہ واقعی اسی طرح ہوئے ہوتے نا جو آپ بتا رہے ہیں تو پیچھے آپ نے بھی نہیں رہنا تھا، کیونکہ آپ کو سارا ہی پتہ ہے وہ کیسے ہوئے، پھر ہو آپ نے بھی جانا تھا. یہ سارے طریقے آپ کو آتے ہیں جو آپ تبصرہ کر رہے ہیں نا، جو آپ گہرائی بیان کر رہے ہیں اور ہر نقطے پر آپ رائے رکھتے ہیں، تو آپ نے بھی مشہور ہو جانا تھا، معروف ہو جانا تھا، بات بڑی دور نکل جانی تھی. تو کہنے لگے پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ وہ کسی درویش نے لکھا ہے کہ غبارے بیچنے والا دروازے پہ آ گیا تو ایک چھوٹا سا بچہ باہر نکلا، اسے نہیں پتا تھا کہ غبارے میں ہوا اور گیس بھری ہوئی ہے، تو اس نے 1 روپے کا غبارہ خریدا تو غبارہ ہوا میں اڑ گیا. تو بچے کے لیے بڑی انوکھی بات تھی، وہ بڑا حیران اور خوش ہوا. تو کہنے لگا چچا یہ کالا غبارہ اڑ گیا، نیلا بھی اڑتا ہے؟ اس نے کہا بیٹا 1 روپیہ دو اڑ جائے گا. اس نے روپیہ دیا، اس نے دھاگا توڑا، غبارہ اڑ گیا. اس نے کہا تو یہ ہرے والا بھی اڑتا ہے؟ اس نے کہا ہاں اڑتا ہے. تو وہ فقیر کہتے ہیں میں دور کھڑا دیکھ رہا تھا، جب وہ بچہ کافی سارے روپے خرچ کر چکا تو میں قریب گیا اور میں نے جا کے کہا بیٹا تو گمان ٹھیک کر، نہ ہرا اڑتا ہے، نہ نیلا اڑتا ہے، نہ پیلا اڑتا ہے، بس جس کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے وہ اڑتا ہے. اگر کوئی اندر چیز ہوگی تو پھر اڑ جائے گا، ورنہ اس غبارے کے اندر جو چیز ہے وہ نکال دی جائے تو یہ اڑ سکتا نہیں ہے. تو گمان درست رکھنے کی ضرورت ہے، کوئی صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ گھر بیٹھ کر کے تبصرے کرنا اور بدگمانیاں کرنا اور اپنے لہجے کو بے وضو کرنا یہ درست نہیں ہے. اگر آپ کے اندر کوئی صلاحیت ہے، کوئی خوبی ہے تو اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، وہ فضل فرمانے والا ہے، لیکن بدگمانی نہیں، بری سوچ نہیں، برے خیالات نہیں، برے تصورات نہیں. آپ کسی کے حال کو اچھے حال پر محمول کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. کسی بات کی کوئی اچھی تعبیر بیان کی جا سکتی ہے تو ضرور کریں. ہمارے ارد گرد بدگمانیوں کا دور دورہ ہے، بری سوچیں ہیں، لوگوں کے بارے میں ہم کمزور ہو گئے. اچھی بھلی خیر کرنے والے بھی ہمیں خیر کرنے والے محسوس نہیں ہوتے. بہت سارے بھلائی کے کام کرنے والے بھی ہمیں بھلائی کے کام کرتے ہوئے محسوس نہیں ہوتے. بہت سارے لوگ جن کی ظاہری کیفیت یہ ہے کہ وہ سنت اور شریعت کے پابند ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم دھوکہ دہی کا فتویٰ دیتے ہوئے ذرا احساس پیدا نہیں کرتے. اچھی سوچیں، اچھے گمان، اچھے خیالات، خوبصورت تصورات. اللہ نے بڑی حسین دنیا بنائی. اس زمانے میں بڑے خوبصورت رنگ بھرے ہیں کریم رب نے. اس کی قدرت کے جگہ جگہ کرشمے ہیں. اس نے بڑے خوبصورت انسان بنائے ہیں، بڑے پاکیزہ لوگ مرتب فرمائے. تو اللہ کی مخلوق میں سے حسن کو تلاش کرنا، اس کی کائنات میں سے خوبصورتیوں کو ڈھونڈنا، گمان بڑے اعلیٰ رکھنا. کیا خوبصورت جملے ہیں مسلم شریف میں. حضور فرماتے ہیں اچھا سوچنا بھی اچھی عبادت ہے، اچھا گمان بھی اچھی عبادت ہے. آپ کچھ نہ کریں، محض اچھا سوچیں، اچھا گمان کریں، اچھی رائے دیں، مثبت رویہ آپ یقین کریں ڈھیر سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کسی جگہ اور وہ کوئی کسی بادشاہ نے کہا کہ اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے اور مجھے دھوکہ دیا ہے، تو اب بتاؤ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو ایک صاحب بولے، کہنے لگے بادشاہ سلامت، اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، یعنی اتنی اس کی جرت ہو گئی. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار. اب یہ یہاں تک چلا گیا ہے، یہ اس کی جرت، یعنی آپ کو اس کا گلا کاٹا جائے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، یہ سزا ہونی چاہیے. تو جو ایک سالے بزرگ بیٹھے تھے انہوں نے بات سنی اور پھر گردن جھکا لی. تو بادشاہ نے دوسرے مشیر سے پوچھا کیا کرنا ہے. اس نے کہا حضرت ہم نے تو زمانہ دیکھا ہے، آپ کی تو دنیا قدر کرتی ہے، لیکن یہ سمجھا ہی کچھ نہیں، یعنی آپ ہی کے بارے میں اس نے یہ کر دیا. اس طرح کریں اسے جلا ڈالیں، ایسے آدمی کی تو راکھ بچنی چاہیے بس. تو بزرگ نے دیکھا تو وہ پھر سن کے بعد گردن جھکائی. تو اسی طرح کے مشورے ملے تو سب خاموش تھے. ان خاموشیوں میں ایک فقیر فاقہ مست بھی تھے، ایک درویش خدا مست بھی تھے. وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے.
اور میرا جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کریں۔ وہ پیچھے کونے میں ایاز بھی چھپے ہوئے ایک باریک دانوں کی تسبیح لیے اپنے اللہ کی یاد میں مصروف تھے۔ کہاں منشور ہم اور کہاں ہنگامے محبت کے، ایک حجرے میں رہتے ہیں خدا کو یاد کرتے ہیں۔ وہ پیچھے سے کونے میں آرام سے بیٹھے تھے۔ بادشاہ نے نظر جو اٹھائی، آواز جو گونجی، کہا یاز آپ بھی تو بتائیے نا کیا کرنا ہے اس کے ساتھ؟ اس نے ہماری نافرمانی کی ہے، ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے اور ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچائیے، بتاؤ کیا کریں؟ تو فقیر کی جھکی ہوئی نظریں اٹھیں اور پھر ہاتھ باندھے کھڑا ہوا، کہنے لگا بادشاہ آپ کا اقبال بلند ہے، یہ بلند ہی رہے گا۔ عزتیں اللہ نے دی ہیں، اللہ ان میں دوام پیدا فرمائے گا۔ اس بیچارے سے غلطی ہو گئی، یہ بیچارہ بھول گیا تھا۔ انسان غلطیاں کرتے ہیں، ہم کئی بار غلطیاں کرتے ہیں، ہمارا رب ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ چلیں آپ بڑے ہیں، بڑوں کو بڑے حوصلے ہی دکھانے پڑتے ہیں، اس فقیر کی مانے تو چلو معاف کر دیں، آپ درگزر فرمائیں۔ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہے، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہے، چلیں چھوڑ دیں، معاف کر دیں۔ بادشاہ اب وہ سب کی رائے کیا تھی، اور یہاں بالکل ایک عنوان ہی دوسرا آ گیا اور مضمون ہی بدل گیا اور بالکل مختلف بات ہو گئی، اور محفل جو تھی وہ رخ ہی دوسرا اختیار کر گئی۔ تو بادشاہ نے ان بزرگوں کی طرف دیکھا، کہا اگر آپ بچے ہیں آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے؟ تو بزرگ کہنے لگے سب نے ٹھیک کہا ہے، جس کی مرضی بات کے مطابق فیصلہ کر دیں۔ تو بادشاہ ان بزرگوں کی بات سن کے بہت سر پٹائے، کہا یہ کیا بات ہوئی؟ وہ جس نے کہا کاٹ دے اس نے بھی ٹھیک کہا، جس نے کہا جلا دے اس نے بھی معاذ اللہ ٹھیک کہا، اور جس نے کہا ہے کہ معاف کر دیں اس نے بھی ٹھیک کہا ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگے ہر شخص اپنے ظرف کے مطابق بات کرتا ہے، ہر آدمی اپنے گمان کے مطابق بات کرتا ہے۔ یہ ایاز نے آپ کو کبھی بتایا نہیں، یہ سید زادہ ہے، اس نے جو بات کی ہے اپنے ظرف کے مطابق بات کی ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ان کے مزاج میں معاف کرنا ہے، ان کی طبیعت میں درگزر کرنا ہے، ان کو سکھایا ہی معاف کرنا گیا ہے۔ بادشاہ جس نے جو کہا اپنے گمان کے مطابق کہا، انہوں نے جو کہا اپنی سوچ کے مطابق کہا۔ فقیر سے پوچھو تو وہی کر دو جو ایاز نے کہا ہے۔ میرے بھائی آپ کا گمان مضبوط ہونا، آپ کی سوچوں کا طاقتور ہونا، یہی تو آپ کو طاقتور کرتا ہے۔ جن کے ارادے بڑے ہوتے ہیں وہی تو محنت زیادہ کرتے ہیں، جن کے حوصلے بڑے ہوتے ہیں وہی تو زیادہ لوگوں کو لیڈ کر پاتے، جن کا ظرف بڑا ہوتا ہے وہی تو بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیتے ہیں۔ لیکن ہماری سوچوں میں بڑی کمزوری آئی ہے، ہمارے لہجے کے اندر بڑی کمزوری آئی۔ میں نے دیکھا ہے کہ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کا رویہ یہ ہو گیا ہے کہ بس میں ہوں اور میرے علاوہ کوئی بھی نہ ہو۔ آپ مضبوط ذوق پیدا کریں اپنی زندگی کے اندر، بڑے حوصلے پیدا کریں، بڑے گمان پیدا کریں۔ 10 دن قیام کیا ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے طائف کے اندر، 10 دن۔ اگر آپ کی زیادہ توجہ ہو میری بات پر تو 10 دن حضور قیام فرما رہے اور ایک شخص نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ جو عربوں کا مزاج تھا نا، خوش آمدید کہنے کا اور مہمان نوازی کرنے کا اور مثبت رویہ پیش کرنے کا اور خدمت کرنے کا، وہ جو ان کے مزاج اور رواج تھا وہ بھی انہوں نے نہیں کیا کام۔ 10 دن حضور کا قیام رہا، الٹا انہوں نے پتھر مارے، اوباش نوجوانوں کو معاذ اللہ پیچھے لگا دیا، بہت ساری ذہنی اعصابی اور جسمانی تکلیف دی۔ اتنے سخت رد عمل کے بعد نبی کریم علیہ السلام ایک باغ میں تشریف لے آئے، کریم تشریف فرما ہے، غلام ساتھ ہیں۔ غلام عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو روایتی اخلاق ہے عرب کا یہ تو اس سے بھی بہت آری نکلے، حضور اتنی تکلیف دی، آپ کرم نوازی فرمائیں، ہاتھ اٹھائیں، دعا کریں یہ برباد ہو جائیں، آپ بندہ نوازی فرمائیں، ان کے لیے دعائیں ضرر کریں، تباہ ہو جائیں یہ۔
حضور فرمانے لگے کر دو دعا، یا رسول اللہ کر دیجئے۔ تو محبوب نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، یہ جانتے نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، انہیں شعور نہیں یہ کیا۔ آپ چھوٹے بچے کے بارے میں کہتے ہیں نا، ابھی بچہ اسے تو پتہ ہی نہیں، اس کا شعور ہی نہیں، سوچ ہوتی ہے نا ایک کہ بھئی بچہ ہے، نادان ہے، اسے کیا خبر ہو۔ تو کریم اللہ کے حضور عرض کرتے مالک انہیں شعور ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں، تو انہیں ہدایت کا نور عطا فرما، تو ان کے حق میں فضل والا فیصلہ فرما۔ جب دعا ختم ہو گئی تو غلام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک شخص نے بھی کلمہ نہیں پڑھا اور ان کا رویہ ہمارے ساتھ انتہائی سخت اور ترش رہا، لیکن حضور آپ نے پھر بھی ان کے لیے دعا فرمائی اور ہدایت کی دعا کی، حالانکہ ایک بھی نہیں مانا۔ تو یہ سوچ ہے نا، یہ گمان ہے نا، یہ رائے ہے نا، یہ وہ رائے ہے جو ہماری سوچوں کو پاکیزگی دیتی ہے اور حجاز کی پاکیزگی دیتی ہے۔ حضور فرمانے لگے اگر انہوں نے نہیں مانا تو میں ان کی بربادی کی دعا کیوں کروں؟ اگر یہ نہیں مانتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی۔ ہم نے اگلی نسل سے اچھی امید وابستہ کر لی، اگلی نسل مسلمان ہو جائے گی، کلمہ پڑھ جائے گی، دین کے اندر آ جائے گی، لیکن تباہی اور بربادی کی دعا نہیں کرنی۔ آپ اندازہ کر لیجئے نا، آج ہمارے ہاں کتنی مایوس باتیں ہوتی ہیں، کمزور باتیں ہوتی ہیں، بدگمانیاں ہوتی ہیں۔ لوگوں کا خیال ہوتا ہے، وہ بعض دوست تو ایسی خبریں دیتے ہیں کہ ان کے پاس آپ 10 منٹ بیٹھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ آخری دن چل رہا ہے دنیا کا، وہ کل کچھ ہونے والا ہے۔ اتنی سخت ترین ان کے پاس کمزور خبریں ہوتی ہیں۔ اچھا گمان، اچھی رائے اور خوبصورت طرز کلام، یہ جو لوگ خوش رہنا چاہتے ہیں نا، اس کا بھی ایک ہی نسخہ ہے کہ سوچا اچھا کریں، مثبت رہا کریں۔ آپ یقین کریں کہ زندگی میں بہار آ جائے گی۔ بہت سارے لوگ زندگی میں دیکھے ہیں جن کو زیادہ پرواہ ہی نہیں ہے، خوش رہتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کسی نے کچھ کہہ دیا تو کہتے ہیں چلو کوئی حرج نہیں، کہہ دیا تو پھر کیا ہوا۔ ایک حدیث ہے مشکوٰۃ شریف میں بڑی خوبصورت، زندگی میں بڑا کچھ اس کے مفاہیم سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ کچھ لوگ نا جب ہار جاتے ہیں نا پورے طور پر، تو پھر وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر، کفر نباشت، پھر وہ گالم گلوچ پہ آ جاتے ہیں۔ جب دلیل کی دنیا سے ہار جاتے ہیں، پھر کمزور پڑ جاتے ہیں، تو ایسے رویے اختیار کرتے ہیں۔ عرب کے لوگ بھی جب پورے طور پر ہار گئے نا، کمزور پڑ گئے، تو پھر انہوں نے ہاری ہوئی ایک تجویز سوچی، یہ مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا یار عجیب لوگ ہیں، ہم نبی کریم علیہ السلام کا اسم گرامی بھی لیتے ہیں، محمد بھی کہتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور محمد کا تو معنی ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ معاذ اللہ تعالی ہم ان کا اسم گرامی بھی لیتے ہیں جس کا مفہوم ہی یہ ہے کہ تعریف کی جائے، اور پھر ہم ان پر تنقید بھی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے حضور کا نام نامی اسم گرامی معاذ اللہ بگاڑ کے لینا شروع کیا۔ مجھے بتائیے گا چڑھانے والا زیادہ خطرناک ہوتا ہے یا جو چڑھ جائے وہ؟ یہ جو سخت بات کی ہے، لیکن فرمانے لگے یہ لوگ تو بھول ہی گئے تھے، میرا یہ نام اچھا کیا یاد کرا دی۔ تو صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ آپ کا نام بگاڑ کے لیتے ہیں، اور معاذ اللہ نام بگاڑ کے آپ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو محبوب نے کیا جواب دیا؟ وہ بڑے پریشان تھے، اور جب آئے تھے تو ان کے لہجے کے اندر بڑی سخت قسم کی گھرانی تھی کہ یہ ان کی جرت اور اس طرح کا ان کا رویہ۔ بڑی تکلیف میں تھے، پریشانی میں تھے، مایوس تھے، اور ان کے لیے سخت رائے رکھتے تھے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا یشتمیون مزمما ویلعنون مزمما وانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا وہ کسی مزمم کو برا بھلا کہتے ہوں گے، کسی مزمم کو گالی دیتے ہوں گے، مجھے تو اللہ نے محمد بنا کے بھیجا ہے، میں تو محمد ہوں۔ پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہیں۔ جب آپ اس سوچ کے مطابق چلیں گے تو زندگی بڑی خوبصورت گزرے گی۔ جب آپ کا خیال ہوگا نا پتہ نہیں وہ کس کی بات کر رہا تھا، نہ جانے وہ کس کے بارے میں یہ تبصرہ کر رہا تھا، آپ خوش ہو جائیں گے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟
وہ دو لوگ بیچارے جو دور کھڑے ہیں نا، وہ مفت میں ہم کھینچ کے لے آتے ہیں کہ میرے خلاف ہی باتیں کر رہے ہیں۔ او بھائی آپ اتنے اہم نہیں ہیں، ان کو کوئی اور کام بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی اور گفتگو کر رہے تھے۔ آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ سارا زمانہ آپ ہی کو ڈسکس کرتا ہے؟ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی بڑے کام ہیں لوگوں کو کرنے کے۔ آپ کو کیوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب آپ ہی کی بات کرتے ہیں اور سب آپ ہی کا ذکر کرتے ہیں؟ ڈھیر سارے لوگ ہیں جو آپ کو جانتے بھی نہیں ہیں، شمار بھی نہیں کرتے ہیں، دنیا کہیں اور بستی ہے، کسی اور جگہ پہ لوگ چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اچھا گمان رکھیں، اچھا سوچا کریں، اچھی رائے دیا کریں، مثبت طرز زندگی اپنائیں، خیر والا معاملہ کریں۔ ہمارے بزرگوں نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ آپ باہر گلی میں نکلے اور عین نماز پڑھ کے آپ نکلے تو آپ کو ایک نمازی اور نیک اور صالح اور دیندار آدمی باہر سے آتا ہوا دکھائی دیا، یہ گمان مت کریں کہ دیکھو جی اس نے جماعت سے نماز ہی نہیں پڑھی۔ یہ گمان کریں کہ ہو سکتا ہے وہاں پڑھ کے آ رہا ہو جہاں 15 منٹ پہلے ہو جاتی ہے۔ آپ اچھا کیوں نہیں سوچتے؟ مثبت رائے کیوں نہیں رکھتے؟ آپ خیر والا معاملہ کیوں نہیں کرتے؟ اچھے گمان۔ اور پھر میں نے بہت سارے لوگوں کے بارے میں لوگوں کو یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے، دیکھو یہ آدمی جو ہے نا یہ فلاں معاملے کے اندر بڑا منفی کام کرتا ہے، دیکھو یہ فلاں کام۔ اچھا مجبوری نہیں سمجھتے، تکلیف نہیں سمجھتے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ کہیں ہو سکتا ہے کوئی مجبوری کسی کی ہو، کوئی تکلیف ہو۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا جامع مسجد بغداد شریف میں جمعے کے فرض پڑھنے کے بعد نکل جایا کرتے تھے۔ تو ایک اچھے بزنس مین کو خیال ہوا کہ ویسے جو لوگ بڑی تبلیغ کرتے ہیں اور لوگوں کو خیر کا سبق دیتے ہیں اور بڑے نوافل بتاتے ہیں، اور خود یہ ہے کہ سنن اور نوافل ابھی ادا نہیں ہوئے اور یہ چلے گئے، تو بہت سارے لوگوں سے اس نے اپنی اس بدگمانی کا ذکر کیا۔ تو لوگوں نے کہا یار میرا نہیں خیال کہ آپ کو ایسا سوچنا چاہیے، اچھا گمان کریں۔ کہنے لگا نہیں وہ ہر جمعے ہی ایسا کرتے ہیں۔ تو ایک دن کسی نے کہا یار تو چھوڑ دے اس کام کو، لیکن وہ بس بدگمانی بھی بڑی خطرناک چیز ہے، یہ بھی صلاحیت ہی کر جاتی ہے، یہ شک تو دیوانہ سا کر دیتا ہے لوگوں کو، عجیب مجنون قسم کی حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں مشکوک ہونے کے بعد۔ تو ایک دن اس نے نماز جمعہ پڑھا اور حضرت کے پیچھے جاسوسی کرتے ہوئے نکل گیا، جو سخت منع ہے دین میں۔ تو شیخ مسجد شریف سے نکلے اور ایک نان بائی کی دکان سے انہوں نے نان خریدے۔ تو پھر ایک اور بدگمانی کی، کہنے لگا اچھا بھوک بڑا تنگ کرتی ہے اس لیے سنتیں چھوڑ دی، اس لیے نوافل چھوڑ دیے۔ پھر حضرت نے ایک جگہ سے کباب لیے تو کہا دیکھو عمر دیکھو اور ان کے ذائقے دیکھو، کہ اس عمر میں بدگمانی پہ بدگمانی۔ لیکن تھوڑا سا شیخ تیز قدموں سے چلے اور ایک آبادی ختم ہوئی تو ایک بے آباد سی جگہ آئی، اور پھر تھوڑا سا آگے بڑھے تو ایک کچا سا گھر آیا۔ حضرت شیخ نے دروازہ جو کھولا تو سامنے پلنگ پر ایک فالج زدہ معذور مریض پڑا ہے۔ شیخ دوڑ کر کے گئے، پہلے اس کو سیدھا کیا، پھر پیالے میں پانی لے کے اس کا منہ دھویا، اور پھر وہ کباب توڑ کے لقمہ بنا کر کے اس کے منہ میں ڈالا، اور پہلا لقمہ ڈالتے کہنے لگے معاف کر دینا، جمعے کو مجھے آتے ہوئے دیر ہو جاتی ہے، ابھی تو میں نے سنتیں بھی پڑھنی، ابھی تو میرے نوافل باقی ہیں، لیکن آپ کی بھوک تیز نہ ہو جائے میں دوڑ آیا۔ شخص کہتا ہے باہر کھڑا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میری ٹانگیں میرے وجود کا بوجھ نہیں اٹھا رہی، کانپ رہا ہوں۔ میں کیا سمجھتا تھا، یہ کیا نکل آیا؟ جس کو میں نے اتنی بری چیز سمجھا تھا، شیخ کیا اتنا بڑا کارنامہ نکل آیا۔ حضرت اس کو کھانا دے رہے تھے تو وہ معذور رو پڑا، کہنے لگا بشر آپ کب تک آئیں گے؟ 14 سال بیت گئے میری ڈیوٹی اٹھائے ہوئے، میرے تو اپنے بھی مجھے چھوڑ گئے۔ تو حضرت بشر نے ان کے آنسو پونچھ کر کے فرمایا آپ کا کیا خیال ہے، یہ جو میری معاشرے میں عزت ہے یہ میری کثرت عبادت سے ہے؟ یہ تو میں آپ کی خدمت کرتا ہوں تو اللہ نے مخلوق کے دلوں میں میری محبت پیدا فرما دی۔ او میرے بھائیوں، اچھا گمان، اچھی سوچیں، اچھے رویے، اچھی رائے، اور
اور اچھا مشورہ اس کو اپنی زندگی میں اپنائیے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو کہا 10 گنا اجر ملے گا نیکی پہ، اور پھر بات کتاب و سنت میں بڑھتے بڑھتے 700 گنا تک بھی گئی، تو یہ 10 ملے گا کہ 20 گنا ملے گا کہ 700 گنا ملے گا؟ تو فرماتے ہیں جتنا گمان اچھا ہوگا، جتنی نیت اچھی ہوگی، جتنا ارادہ عمدہ ہوگا، اتنا اللہ اجر بھی زیادہ عطا فرما دے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم برے گمان سے بچیں، برے ذہن سے بچیں، بری سوچوں سے بچیں۔ یہ ہماری طبیعت کو بھی اچھا رکھیں گی، ہمیں لوگوں سے پیار بھی ہو جائے گا، نفرتیں بھی ہمارے دلوں سے نکلیں گی، ہماری رائے بھی اچھی ہوگی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سوسائٹی میں پیار پھیلے گا، معاشرے میں محبت بڑھے گی، ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں گے۔ لیکن اگر ہم اپنی سوچوں اور گمان کو اس طرح کا صاف ستھرا نہیں کریں گے، پھر ظاہر ہے کہ ہمیں بڑے بڑے اچھے، بڑے بڑے خوبصورت، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا، ان میں بھی معاذ اللہ لوگوں کو خیر نظر نہیں آتی۔ پھر ماحول ایک ایسی طرف چلا جائے گا جس میں بہرحال تکلیف اور گھٹن پیدا ہوگی۔ تو رمضان المبارک میں انسان کا دل بڑا ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑا باطنی سرور اور کیف عطا کرتا ہے، اس کی کیفیات بڑی خوبصورت ہوتی ہیں۔ تو جہاں تقوی کا اور بہت سارا نور ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، وہاں اس چیز کو بھی اپنانے کی کوشش کریں کہ اچھی سوچوں کی پریکٹس کریں، اچھے گمان ان دنوں میں اپنی طبیعت میں پیدا کریں، تاکہ ہمیں اللہ کی مخلوق اچھی لگے، تاکہ ہمیں خیر نظر آئے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دین کی طرف لوٹ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔